الأمين فاتقوا الله وأطيعون. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. حضرت صالح علیہ السلام كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. شعيب عليه السلام كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. حضرت موسى عليه السلام كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. سيدنا عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وحضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی مبارک يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اے نبی آپ بھی تقوی اختیار کیجیے. تو تقوی اتنی قیمتی صفت ہے، اتنی قیمتی صفت ہے، ہر نبی کی وصیت ہے، ہر نبی کا پیغام ہے، ہر امت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ میری قوم تقوی والے بن جائے. یہ جو رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے، 30 دن دیا گئے، اس میں حلال چیزیں بھی چھڑوائی گئی، اس کے اندر کھانے پینے سے روکا گیا، اس میں گالم گلوچ سے روکا گیا، اس میں شیاطین کو طے کیا گیا، اس میں جنت کے دروازے کھولے گئے، اس کے اندر جنت کو سجایا گیا اور اس کے اندر انسانوں کے لیے نیکی کرنے کا ماحول بنایا گیا. اس سب کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ ایک مہینہ ان کی تربیت کرو، ایک مہینہ ان کی ٹریننگ کرو، ایک مہینہ ان کو سلجھاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ اور پھر پچھلے رہنے والے 11 مہینوں کے اندر یہ اپنے اس تقویٰ کے نور کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں. تو اس لیے روزوں کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ بھوکا رہ کے اور شام کو افطاری کریں، یہ نہیں ہے. اس میں عبادت ہے، ثواب ہے، اللہ کا قرب ہے، مغفرت ہے، سب کچھ موجود. لیکن روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اتنی لمبی چوڑی مشکل چیز نہیں ہے، اتنا آسان ہے، ایک جملے میں ساری بات آ جاتی ہے. ان تجعل بینک وبین اللہ وقایا او ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، کہ تمہارے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی ایسا پردہ ہونا چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے. تمہارے اور تمہارے رزق کے عذاب کے درمیان کوئی ایسا پردہ ہونا چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے. تو اللہ کے عذاب سے کیا چیز حفاظت کرتی ہے؟ نہیں. بولیے کیا چیز حفاظت کرتی ہے؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے کیا چیز بچاتی ہے؟ گناہوں سے بچاتی ہے. اور اللہ نے قرآن میں بڑی آسان آسان تعریفیں کی ہے تقویٰ کی، بڑی آسان آسان تعریفیں کی ہے. میں کہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، بچے بچے کو پتا ہے. سب سے پہلے امام صاحب نے کہاں سے تراویح شروع کی تھی؟ بولیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین. آگے قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ ہے متقین کون ہوتے ہیں، تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، فرشتوں پر، بلا تفریق تمام انبیاء اور رسل پہ ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قرآن ویصلون الصلاۃ نہیں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ویقیمون الصلاۃ. یصلون الصلاۃ اور یقیمون الصلاۃ کے درمیان بڑا باریک فرق ہے. اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں. ادائے صلاۃ کچھ اور چیز ہوتی ہے. ادائے صلاۃ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ پتہ نہیں سنت کیا تھا، واجب کیا تھا، فرض کیا تھا، مستحب کیا تھا، بس سر سے فریضہ اتار دیا. اقامت صلاۃ کہتے ہیں کہ نماز کو اس کے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا.